ذکر رکھنے کے لیے، تاکہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے میں آیت میں بھی حوالے ہیں، قرآن میں بھی حوالے دیے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا مزاج بتا دیا تھا کہ تم نماز کو اسٹیبلش کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو. تو وہ آپ کو آگے بتاتے جائیں گے انشاءاللہ سارا کچھ. تو یہ مقصد ہے. تو کچھ انہیں عطا کیا. اچھا، تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو ڈالر دیے، ان کو پاؤنڈ دیے، اللہ کا مطلب یہ ہے یعنی کہ اللہ نے ان کو اگر ڈالر دیا، پاؤنڈ دیا، پیسہ دیا، یعنی کہ پاکستانی روپیز میں جتنا بھی پراپرٹی دی، جتنا بھی ان کو یعنی کہ ان کو جتنا بھی کاروبار دیا، ان کو اچھی جو بھی ان کو دیا، تو وہ جب اللہ ان سے آزمائش کرتا ہے، جب انسانیت کی خدمت کے بارے میں یا کوئی لوگوں کی بھلائی کے بارے میں، تو اللہ کا بینک کدھر ہے؟ اللہ کے دیکھیں، اللہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہم انسانوں میں سے. اب اللہ کے رستے میں خرچ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رستے میں کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رستے میں جب خرچ ایسے کرنا ہے کہ جب آپ کو اللہ والے ملیں گے. اللہ والوں کی مدد جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے. وہ دراصل اللہ والوں کی مدد جو ہے وہ دراصل آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. کاؤنٹ تو یہی ہوا نا. اللہ کی مدد تو ہم تو نہیں کر سکتے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، اللہ خود کائنات کا مددگار ہے. تو ہم تو یعنی کہ ایک ایفرٹس ہے نا ہماری، چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یعنی کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا، جو اللہ نے ان کو عطا. اب کئی لوگ میری باتوں کا غلط مطلب بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ میری کئی ایسی باتیں ہیں جو جن کے دلوں میں تو بیماری ہے ان کو تو ہضم نہیں ہوگی. تو جن کو یعنی کہ پرابلم ہے، میں ان مومنین سے مخاطب نہیں ہوں، میں یعنی کہ ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مومنین سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں. تو مومنین سے جو یعنی کہ مسلمان طبقہ ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، قابل ادب، قابل احترام، قابل عزت، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ جن کو امت مسلمہ میں یعنی کہ فساد ڈالنے کی بیماری ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ فساد ڈالنے کی ان کو یعنی کہ جن کو جو چور چکے ٹائپ نہیں ہوتے، جنہوں نے صرف دنیا 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 دنیا، نو دین، نو قرآن، نو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وہ ایسے لوگ جو یعنی کہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں مگر وہ یعنی کہ شیطان کے ہاتھ میں. تو ایسے یعنی کہ چند جو غلط لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا دار، ان سے مخاطب ہوں کہ ان کو تو میری باتیں ہضم نہیں ہوں گی. تو وہ تو بڑی گندی سوچ کے مالک ہیں. میں تو جانتا ہوں ان کو، ایسے لوگوں کو. تو یعنی کہ اچھے لوگ جو ہیں، با کردار بہنیں ہیں ہماری، با کردار انسان ہیں، با ادب، پرہیزگار، متقی، تقوی والے، قابل تعظیم، قابل ادب، قابل چاہت، قابل عزت اور قابل حمایت لوگ. یعنی کہ ان سے جو وہ تو اچھے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھیں، شاد رکھیں. جو برے ہیں، شیطان کے ساتھی، سٹیمپ لگاؤں گا میں، جو ہیں ہی شیطان کے، نسل شیطان سے ہیں. تو میں حلال زادوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ جو پاکیزہ شجرے کی بات نہیں کر رہا. جو پاکیزہ شجرے والے ہیں وہ تو ادھر وہ تو اچھے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے، ہر چیز ان کو لفظ اچھا لگ رہے ہوں گے، ہر چیز اچھی لگے گی. تو جو جن کو جلنے کی عادت ہے، جو یعنی کہ ہیں ہی نسل شیطان سے، تو وہ غلط لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اصلاح کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، برائی سے بچیں، نیکی اور ہدایت کی طرف آئیں. یہ قرآن ہدایت ہے، سب کائنات کے لیے ہدایت ہے، سب کائنات کے یعنی کہ جن و بشر کے لیے ہدایت ہے. تو اس کی طرف آئیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا، جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یعنی کہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ آزمائش کرتا ہے کہ یہ میرے راستے میں میرے کسی بندے کو یہ مدد کرتے ہیں، ضرورت تو مددگار کسی میرے انسانوں کے جو بندوں کے مددگار ہیں.
تو جو آیت نمبر 4 ہے اس کا ترجمہ وہ ہے کہ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں. آپ میری بات سمجھے؟ یعنی کہ آخرت پر اللہ بڑا زور دیتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو، آخرت پر کامل یقین رکھو. اللہ ان کو ہی مومن کاؤنٹ کر رہا ہے. یعنی کہ توحید، نبوت، امامت، عدل، میعاد ہے قیامت. توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو قانون تھا وہ تھا توحید اور قیامت کا. توحید اور قیامت. نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. توحید، نبوت، قیامت، یہ 3 تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کے دور میں توحید، نبوت، قیامت. نبوت کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بعد ہارون علیہ السلام کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معاملہ آیا وہ تو توحید، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ کائنات کا سپریم لیڈر ہے، سب سے بڑا، یعنی کہ تمام بادشاہوں کے اوپر بادشاہ، شہنشاہوں کے اوپر شہنشاہ. تو یعنی کہ سب سے بڑی سیٹ اللہ کی ہے، کرسی الہی. توحید ہے وحدہ لا شریک، اس وہ بے مثال ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں اور کو خدا. میرے پاس یہ چیز ہے. تو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سپریم نبوت ہے، ان سے بڑی نبوت کسی پاس اتھارٹی آئی نہیں. امامت کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قائل رکھیں لوگوں کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کہ شیطان سے بچا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، شیطان سے دور کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، شیطان کے وسوسوں، شیطان کے، یعنی کہ جو شیطان کے مقابلے میں جو پارٹی ہے وہ ہے امامت. یعنی کہ جو دین کو بچاتی ہے، جو دین کی حفاظت کرتی ہے، جو دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلتی ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ دنیاوی معاملات کو دین کے مطابق جو چلاتے ہیں وہ ہے امامت. وہ یہ 12 امام کا ذکر ہو رہا ہے، 12 امام. کیونکہ اللہ کو تو اب اس کا میں دلیل کہاں سے دوں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں. انمتا، یعنی کہ انمتا کی جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت. انمتا کا کیا مطلب ہے؟ انمتا کا مطلب ہے الف سے امامت، نون سے نبوت، عین سے عدل، میم سے میعاد، تے سے توحید. انمتا، انمتا، الف سے امامت. امامت کون سی؟ یہ 12 امام. نون سے نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور تمام انبیاء کی نبوت مان لی.